الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کلاسز میں تشریف لانے والے دوستوں کی خدمت میں عقائد اسلامی کے درس اول کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس درس میں ہم نے صفات خدا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ صفات خدا پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ صفات خداوند کتنے ہیں؟ کیا ہم صفات خداوند کو درک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ خدا کی صفات کو کیسے جانا جا سکتا ہے؟ کیا ہم خدا کی صفات کو درک کر سکتے ہیں؟ کیا خدا کی صفات محدود ہیں یا خدا کی ذات کی طرح لامحدود ہیں؟ انسانوں کی صفات میں اور خدا کی صفات میں کیا فرق ہے؟ آئیے ہم آج کے درس میں آپ کی خدمت میں ان سوالوں کا جواب پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اور آپ آسانی کے ساتھ خداوند کے صفات کو درک کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اصف الہی بما وصف بہ نفسہ، میں اپنے رب کی اس طرح صفت کرتا ہوں جس طرح خود اس نے اپنی صفت بیان کی ہے۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، فصفوہ بما وصف بہ نفسہ وکفوا عما سوا ذلک، خداوند کی اس طرح صفات کو بیان کرو جس طرح خود خدا نے اپنی صفت بیان کی ہے، اور دوسرے طریقوں سے دوسرے راہوں سے صفات خدا کو بیان کرنے سے دوری اختیار کرو۔ دوستان عزیز، اس سے پہلے کے درسوں میں ہم نے ذات خدا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور کہا تھا کہ خداوند کی ذات کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ ہم محدود ہیں اور خداوند کی ذات لامحدود ہے، لہٰذا لامحدود موجود کبھی محدود شے میں نہیں آ سکتی، اس لیے ہم خدا کی ذات کو درک نہیں کر سکتے۔ اب جب خداوند کی ذات لامحدود ہو گئی تو لازم ہے کہ خدا کی صفات بھی لامحدود ہوں، وگرنہ تناقض کا شکار ہوگا۔ تو ہم نے پہلا سوال یہ کیا کہ خدا کی صفات کتنے ہیں؟ اگر ہم جاننا بھی چاہیں تو خدا کی صفات کتنے ہیں؟ جس طرح خدا کی ذات لامحدود ہیں لہٰذا خدا کی صفات بھی لامحدود ہیں، تو ہم گن نہیں سکتے کہ خدا کے اتنے صفات ہیں اور اتنے صفات ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا خدا کی ذات لامحدود، لہٰذا اس کی صفات بھی لامحدود۔ اب سوال یہ ہے، تو پھر کیوں ہم اپنے مکاتب میں، کیوں ہم کلامی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں خدا کے کچھ صفات جس کو صفات ثبوتیہ کے نام سے یا صفات سلبیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں موجود ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کو حقیر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ صفات ثبوتیہ ہوں یا صفات سلبیہ ہوں، یہ جو کچھ آٹھ صفات جو ہمیں مکاتب میں، مکتب کے کتابوں میں یا عقائد اور کلام کی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں، وہ صرف مثال کے طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو قریب لانے کے لیے صفات خدا سے اس لیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم صرف خدا کے 8 صفات ثبوتیہ اور 8 صفات سلبیہ تک ہی محدود رہیں۔ یہ ایک عمومی اور شہرت یافتہ علماء نے اس کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے۔ اب خواہ صفات ثبوتیہ ہوں یا صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ کیا ہیں؟ صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں جو خدا میں پائی جاتی ہیں، یعنی وہ تمام کمالات خداوند میں لامحدود پائے جاتے ہیں، اور صفات سلبیہ وہ صفات ہیں جو خداوند میں نہیں پائے جاتے، وہ تمام نقائص جس سے خداوند منزہ اور مبرہ ہے۔ بس ہمیں معلوم ہوا کہ خداوند کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ بھی لامحدود ہیں چونکہ خدا کی ذات لامحدود ہے۔ اب ہم آئیے آپ کی خدمت میں مشہور خداوند کے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی فہرست کو بیان کرتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ میں پہلی صفت خداوند کی یہ ہے کہ خداوند عالم ہے، یعنی ہر چیز کو جانتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، انما سمی اللہ عالما لانہ لا یجہل شیئا، خداوند کو اس لیے عالم کہا گیا کیونکہ خدا ہر چیز سے آگاہ ہیں، کسی چیز سے خدا جاہل نہیں ہے، لہٰذا خداوند کی پہلی صفت یہ ہے کہ خداوند عالم ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ خداوند قادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. خدا حی ہے، زندہ ہے. خدا کے حی اور زندہ ہونے کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ یعنی چونکہ ہر موجود جو علم اور قدرت رکھتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، لہٰذا خدا کے پاس علم اور قدرت ہے، لہٰذا وہ حی اور زندہ ہے. چوتھی صفت مرید ہیں، یعنی خداوند صاحب ارادہ ہے اور اپنے کاموں میں مجبور نہیں ہے. جو کام انجام دیتا ہے اس کا کوئی مقصد اور فلسفہ ہوتا ہے، لہٰذا زمین اور آسمان میں موجود تمام چیزوں کا خدا نے کسی فلسفہ اور مقصد کے ساتھ خلق کیا ہے، بغیر مقصد کے ان زمین اور آسمان کو نہیں بنایا ہے. لہٰذا خدا مرید ہے، صاحب ارادہ ہے. پانچویں صفت خداوند کی ہے کہ خدا مدرک ہے، یعنی تمام چیزوں کو درک کرتا ہے. خدا تمام چیزوں کو دیکھتا بھی ہے، تمام آوازوں کو سنتا بھی ہے، تمام چیزوں سے آگاہ اور باخبر ہے، لہٰذا مدرک ہے. چھٹی صفت خداوند کی صفات ثبوتیہ میں یہ ہے کہ خداوند قدیم اور ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. کوئی آغاز نہیں کہ اس سے پہلے نہ ہو، کوئی انتہا نہیں کہ اس کے بعد نہ ہو، بلکہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. خداوند کی ساتویں صفت یہ ہے کہ خداوند متکلم ہے، یعنی آوازوں کے لہروں کو ہوا میں ایجاد کرتا ہے تاکہ اپنے انبیاء اور مرسلین سے بات کرے. نہ یہ کہ خداوند متعال کی زبان ہو، ہونٹ ہو اور گلا رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کی یہ ایجادات، یہ موجودات، یہ پوری کائنات، یہ ہم اور آپ سب خدا کے کلمات ہیں. خدا ایجاد کے ذریعے لوگوں سے بات کرتا ہے، اپنے انبیاء سے بات کرتا ہے. آٹھویں صفت خداوند کی یہ ہے کہ خداوند صادق ہیں، یعنی جو کچھ کہتا ہے سچ اور عین حقیقت ہے، ریئلٹی. کیونکہ جھوٹ بولنا یا جہل اور نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے یا ضعیف اور ناتوانائی کی وجہ سے ہوتا ہے. چونکہ خداوند متعال عالم ہے اور قادر ہے، اس لیے محال ہے کہ وہ جھوٹ بولے. یہ 8 صفات ہیں جو مشہور ہیں، جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. لیکن خداوند عالم کی بہت سی صفات ہیں، جیسے 1000 صفات تو ہم دعائے جوشن کبیرہ میں پڑھتے ہیں، شب قدر میں تلاوت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب خدا کی ذات لامحدود ہیں، صفات بھی لامحدود ہیں. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ خداوند کے مشہور صفات ثبوتیہ کیا ہیں اور صفات سلبیہ کے بارے میں ہم آگے کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ صفات خدا کو درک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم خدا کی صفات کو درک کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جس طرح خدا کی ذات کو کما حقہ یا کن ہے ذات کو ہم درک نہیں کر سکتے، اور اہل بیت اور قرآن نے ہمیں روکا کہ آپ خدا کے کن ہے ذات کے بارے میں سوال نہ کریں، بالکل ایسے ہی صفات خدا کے کن کو، حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. بس ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم ہے، انسان بھی عالم ہے، لیکن خدا عالم ہے، کمال ہے، اس میں بے عیب اور نقص ہیں، اور کامل اور تمام ہے. لیکن خدا کا علم بے عیب اور نقص اور کامل اور تمام ہے، لیکن ہم انسانوں کا علم نقص کے ساتھ، عیب کے ساتھ ہے. لہٰذا ہمارے اور خدا کی صفات میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال بھی ہوگا کہ انسانوں کی صفات میں اور خدا کی صفات میں کیا ہے. تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ انسان بھی عالم ہے، خدا بھی عالم ہے. انسان بھی قادر ہے، خدا بھی قادر ہے، لیکن انسان کا علم محدود ہے، خدا کا علم لامحدود ہے. انسان کا علم ناقص ہے، خدا کا علم کامل ہے اور بھی نقص ہے. انسان کی قدرت محدود ہے، خدا کی قدرت محدود ہے. اسی طرح خداوند اور انسان کی دوسری صفات کو بھی آپ اسی بات پر توجہ کریں اور اسی بات پر، اسی معیار پر، اسی میزان پر تولتے جائیے، تاکہ آپ کو خدا کی صفات میں اور انسانوں کی صفات میں فرق کر سکیں اور اس کے کیٹیگریز کو سمجھ سکیں اور آپ درک کر سکیں. امید ہے کہ آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ یہ درس آپ کے لیے مفید ثابت ہوں. خدایا ہم کو محمد اور آل محمد سے محبت اور اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم کو دینی معارف حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ غفر لی